کرنٹ افیئرز اور ریل اسٹیٹ مارکیٹ ڈاؤن کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، عام لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ مارکیٹ کب عروج پکڑ سکتی ہے، کب اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ہماری انفارمیشن سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ آج بات کروں گا کرنٹ افیئرز اور ریل اسٹیٹ مارکیٹ ڈاؤن کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، عام لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ مارکیٹ کب عروج پکڑ سکتی ہے، کب اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے 3 سال پہلے پلاٹ لیا تھا، اس کی جو پرائسز چل رہی ہیں وہ آج بھی اتنی ہی ہیں اور بلکہ اس سے بھی کم ہو گئی ہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ چارجز اکثر سیکٹرز کے اوپر لگا ہے، اس کی وجہ سے ان کو ڈیولپمنٹ چارجز بھی دینے پڑ گئے ہیں اور مارکیٹ ویلیو بھی بڑھ نہیں رہی۔ تو یہ وجوہات کیا ہیں؟ دیکھا جائے جتنے بھی انڈر ڈیولپ سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کا کام بڑا تیزی سے ہوا ہے۔ 3 سال پہلے جو ڈیولپمنٹ کی صورتحال تھی اور آج جو ڈیولپمنٹ کی صورتحال ہے کافی چینج ہے، اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس ڈیولپمنٹ کا ہم خواب دیکھتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے اس لیول کی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور الحمدللہ آج ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہے، اور موقع پر جائیں تو دل خوشی سے باغ باغ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جہاں پر لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائی ہے ان لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، اور کافی جنہوں نے 2018 17 19 20 تک جنہوں نے پرچیزنگ کی کمال کا انہوں نے بینیفٹ کمایا ہے، لیکن جو 2021 سے 22 میں جنہوں نے پرچیزنگ کی ہے آج ان کی پرائسز اوپر جانے کے بجائے یا تو وہ سٹل کھڑی ہیں یا وہ اس پرائس سے بھی نیچے آ گئی ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جس بے دردی سے نکالا گیا اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کو جھیلنا پڑا، اور اس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ مارکیٹ جو بہت عروج پہ جا رہی تھی وہ یکدم نیچے گر پڑی۔ تو پی ڈی ایم 1 جب آئی تو پی ڈی ایم 1 نے بھی اپنی پالیسی میں یہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں ریل اسٹیٹ کو کریش کروں گا۔ سب سے زیادہ منافع خور لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوروکریٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوورسیز آتے ہیں یہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں، تو اس چیز کو میں کریش کروں گا کہ تاکہ لوگ ملوں کی طرف چلے جائیں، فیکٹریوں کی طرف چلے جائیں۔ تو ان لوگوں کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی، جس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے فیکٹری کا یا مل کا، تو وہ بندہ کیسے فیکٹری یا مل لگائے گا۔ وہ ایک چیز تھی کہ وہ ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور سمجھتا تھا۔ یہ سیفٹی اور سیکیورٹی بھی حکومت نے ان لوگوں سے چھین لی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ زیادہ لوگ کرتے تھے، اسلام آباد کی حد تک میں آپ کو بات کرتا ہوں، باقی پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور وہاں پہ بھی ملتی جلتی صورتحال ہے۔ تو میں مثال کے طور پہ آپ کو اسلام آباد کی بتاؤں تو اسلام آباد میں 2 طرح کی انویسٹمنٹ جو سب سے زیادہ ہوتی تھی وہ 2 طرح کے لوگ کرتے تھے۔ ایک اوورسیز، فرسٹ آف آل ان کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ تھی۔ سیکنڈ کے پی کے کی انویسٹمنٹ پٹھانوں کی بہت زیادہ تھی۔ یہ 2 لوگ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ سب سے زیادہ جو ٹرسٹ نہیں کر رہے وہ اوورسیز ہیں، وہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے یہاں سے اپنے انویسٹمنٹ کو نکال کر واپس لے گئے، یا انہوں نے وہیں پر اپنی انویسٹمنٹ کو ہولڈ کر لیا ہے۔ اور سیکنڈلی جو کے پی کے لوگ تھے انہوں نے ناانصافی ہونے کی وجہ سے، پٹھانوں کے ساتھ ناانصافی ہونے کی وجہ سے اپنی انویسٹمنٹ کو اسلام آباد سے نکال کے پشاور میں موو کر لیا، اور سیکنڈ افغانی ریفیوجیز کو بڑی بے دردی سے پاکستان سے نکالا، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے؟ اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، کراچی، ان کی مارکیٹیں منہ کے بل گری ہیں، اور یہاں پر اب یہ صورتحال ہے۔ کوئٹہ میں جو 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی تھی وہ 30 لاکھ 35 لاکھ روپے پہ آ گئی ہے، اس سے بھی کم پہ بک رہی ہیں لیکن خریدار نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال پشاور کا ہے، یہی صورتحال کراچی ہے۔ ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اور جاتے ہوئے یہ اپنی انویسٹمنٹ اونے پونے بیچ کر اپنی اماؤنٹ لے کر افغانستان چلے گئے۔
یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری بڑی مین وجہ تھی ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ نہ بڑھنے کی۔ پھر جو اس کے بعد میں ایک پوائنٹ اٹھاتا ہوں کہ گورنمنٹ سٹیبل ہی نہیں ہے۔ جب گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہوتی تو لوکلی جو انویسٹر ہے وہ مارکیٹ پہ انحصار نہیں کرتا، اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ صورتحال یہ ہے کہ آج لگتا ہے کہ کل گورنمنٹ گئی، پرسوں گئی، بس یہ صورتحال چل رہی ہے، اور 3 سالوں سے یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس سے ہر طرح کا بزنس ڈیمیج ہوا، وہ چاہے ریئل اسٹیٹ تھی، چاہے انڈسٹری تھی، آپ کی کوئی بھی انڈسٹری تھی، کوئی بھی ادارہ تھا، سب کا سب ڈیمیج ہو چکا۔ اسی وجہ سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی ڈیمیج ہوئی، کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں وہ پیسہ آتا تھا جو ان کے بزنس سے زیادہ ہو جاتا تھا، وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے تھے، اور اپنی انویسٹمنٹ کو ڈبل ٹرپل کرنے کے لیے وہ ریئل اسٹیٹ میں آتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ بزنس ڈیمیج ہوا ہے تو ریئل اسٹیٹ بھی ڈیمیج ہو چکی۔ پھر جو پروٹیسٹ، جلسے، دھرنے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ نہیں بڑھی اور ڈے بائی ڈے نیچے گئی ہے۔ اس کے بعد جو وجہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی وجہ تھی، ان 3 سالوں کے اندر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کا بڑا دور دورہ رہا، لوگوں نے ان کے اندر کھل ڈل کر انویسٹمنٹ کی، اور یہ ایسی انویسٹمنٹ تھی جو دوبارہ ریسائیکل ہی نہیں ہو پائی۔ مینز کہ اگر کسی بڑی سوسائٹی نے 100 ارب روپیہ، 50 ارب روپیہ کلیکٹ کیا ہے تو وہ وہاں جا کر ڈمپ ہو گیا، وہ ریسائیکل نہیں ہوا۔ جب پیسہ ریسائیکل نہیں ہوتا تو وہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ اس کا شکار بنتے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ میجر وجوہات تھی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ نہ بڑھنے کی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کے اندر کیا انویسٹمنٹ کرنا فائدہ مند ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی 3 سال پہلے، فار ایگزامپل کسی نے انویسٹمنٹ کی تھی، آج جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ اگر ہاؤسنگ اسکیموں میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو 60 سے 70% ان کو لاس آ رہا ہے، اور اگر انہوں نے سی ڈی اے سیکٹر کے اندر کی ہے تو ان کو بھی یا تو تھوڑا بہت پروفٹ آ رہا ہے یا بالکل پروفٹ نہیں آ رہا، اور کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جن میں لاس بھی دیکھنے کو ہمیں نظر آیا ہے۔ لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے برعکس سی ڈی اے سیکٹرز بہتر رہی ہیں، وہاں پر اگر پرائسز نہیں بھی بڑھی لیکن ان کی جو قیمتیں ہیں وہ وہیں کے وہیں رہی ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان حالات کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ 100% جن لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہے، شرط پیسہ جن لوگوں کے پاس پڑا ہے، وہ اپنے پسند کی پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کا ریٹ لے سکتے ہیں۔ جو لوگ 3 سال پہلے نہیں لے سکے تھے، وہ آج اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو یہ ٹائم بیسٹ چل رہا ہے، اس کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کر کے آنے والے کچھ سالوں کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان 3 سالوں کے اندر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بری طرح پٹی ہے، لیکن جتنی ویلیو اس کی گر چکی ہے اس سے مزید ویلیو نہیں گرے گی۔ اب اس کے بہتری کے چانسز زیادہ ہیں۔ باٹم ریٹ ہے، جب ایک چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے تو دوبارہ وہ اس اونچائی سے بھی اوپر جاتی ہے۔ تو اب یہ جو قیمتیں ان کی گر چکی ہیں یہ حد سے زیادہ گر چکی ہیں، اس سے زیادہ قیمتیں ڈاؤن نہیں آنی چاہیے، اور جو لوگ اس خوش فہمی کو پال کر بیٹھے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ مزید گر جائے گی، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریئل اسٹیٹ اس سے زیادہ نہیں گرے گی۔ اب اس کے بہتری کے چانسز آئیں گے، یہ کب آئیں گے یہ دوسرا سوال ہے کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بہتری کے چانس کب آنے والے ہیں۔ تو ایک چیز یہ طے ہے کہ گورنمنٹ کو سٹیبل آج کر لیں، آج گورنمنٹ سٹیبل ہو جائے، کوئی بھی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، گورنمنٹ پورے 5 سال کرے، آج پورے 5 سال کی یقین دہانی عام لوگوں کو کروا دے، تو میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ کل سے آپ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو اوپر اڑتا ہوا دیکھیں گے۔ کیونکہ یہ جو صورتحال ہے، میں انڈر ڈیولپ سیکٹرز کی بات کرتا چلوں، سی ڈی اے سیکٹرز کی، تو یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس ڈیولپمنٹ کا ہم خواب دیکھتے تھے کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، عنقریب اس کا پوزیشن آنے والا ہے۔ تو پوزیشن سے پہلے کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا تھا وہ پراپرٹی ڈیلرز عام لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، اور وہ خود بخود چوری چوری لگے رہتے تھے، انویسٹمنٹ کرتے رہتے تھے۔ جو ہی پوزیشن اناؤنس ہوتا تھا
پرائسز ڈبل ٹرپل ہو جاتی تھی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں تک اویئرنیس جائے، اور خصوصاً جو اوورسیز بیٹھے ہیں، سات سمندر پار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک ہماری آواز جائے، ان کو اویئرنیس ہو کہ ملک کی صورتحال کیا چل رہی ہے، اور اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کے کیا کیا مواقع ہیں، اور کون سی انویسٹمنٹ بہتر ہے، کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، آیا یہ انویسٹمنٹ بہتر بھی ہے یا نہیں ہے، یہ سیف ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں اور اپنے سرمایہ کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ سب لوگ بلائنڈ گیم کر کے بلائنڈ انویسٹمنٹ کرواتے تھے اور لوگوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹتے تھے، اور آج بھی لوٹا جا رہا ہے۔ جو لوگ تھوڑے بہت شعور والے ہیں، یا جن تک ہماری آواز جا رہی ہے، اویئرنیس ہوگی ہے لوگوں کو، تو وہ لوگ اس چیز کو جان چکے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے اور کہاں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے تباہی پھیری ہے اور اتنی انویسٹمنٹ لوٹی ہے، پاکستان سے بھی، اوورسیز سے بھی۔ اب لوگ ٹرسٹ کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ تو ان صورتحال کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سی ڈی ایس سیکٹر ون آف دا بیسٹ چوائس ان آل اوور اسلام آباد، ان آل اوور پاکستان، کیونکہ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جہاں آپ کی انویسٹمنٹ 100% سیف اینڈ سیکیور ہے، اور یہاں پر جو آپ کو پروفٹ ہوگا وہ کسی بھی پاکستان کے دوسری ایریا سے زیادہ ہوگا، کیونکہ انڈر ڈیولپ سیکٹر کی جو پرائسز ہیں وہ ڈیولپ سیکٹر سے آلموسٹ 3 گنا نیچے پرائسز چل رہی ہیں۔ جو ان کا پوزیشن آتا جائے گا، یہاں پہ پرائسیں ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی۔ یہ بیسٹ ٹائم چل رہا ہے، آنے والے 2-3 سال کے لیے آپ اپنی انویسٹمنٹ پلان کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہاں پہ جو پرائسز چل رہی ہیں وہ 3 سال کی کم ترین پرائسز چل رہی ہیں۔ تو ان پرائسز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے انویسٹمنٹ سی ڈی ایس سیکٹرز میں لائیں، اور اپنے آپ کو بھی سیکیور کریں، اپنے فیوچر کو بھی سیکیور کریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سیکیور کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے ان دوستوں سے لازمی شیئر کریں جو سی ڈی ایس سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جن کا بجٹ 1 کروڑ سے ابو ہے۔ تو زبردست قسم کی یہ انویسٹمنٹ ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے دوستوں سے کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔